اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الاشکال السادس ان علماء الطبیعة بینوا ان الاحساس والتخیل بحصول صور الاجسام المادیة بما لها من النسب والخصوصیات الخارجیة فی الاعضاء الحاسة وانتقالها الى الدماغ الى آخر۔ وجود ذہنی کے اوپر جو اشکالات ہیں اس میں بات چل رہی تھی ہماری، اور نوبت چھٹے اشکال پر پہنچی ہے۔ یہ چھٹا اشکال بھی تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ پانچویں اشکال کا تتمہ ہے، کیونکہ وہ بھی جو اشکال کر رہا تھا پانچویں اشکال کے اندر، اس کا مبنا بھی یہ تھا کہ علم مادی ہے، اور چھٹے اشکال والے کا بھی مبنا یہی ہے کہ علم مادی ہے۔ چھٹے اشکال میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم فعل و انفعالات کا نام ہے۔ درک، فعل، یہ جو چیز مثلا اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، درک یہاں پر تحقق پیدا کر رہا ہے۔ آپ مجھے درک کر رہے ہیں، میں آپ کو درک کر رہا ہوں۔ یہ فزک دان جو ہیں یہ آ کر اس کو تحلیل کرتے ہیں کہ یہ دکھنے کا، درک کا جو فعل انجام پاتا ہے وہ کیسے ہے۔ آپ نے میرے خیال میں خود بھی میٹرک کی فزکس میں یا کہیں اشارہ ہے کہ کیسے رؤیت ہوتی ہے، کیسے مثلا دیکھا جاتا ہے۔ مجھے دھندلا دھندلا یاد ہے کہ ایک آنکھ بنی ہوتی تھی، آگے جسم ہوتا تھا، ایک لائن کھینچ دیتے تھے اس کی۔ کیمسٹری فزکس میں ہونا چاہیے، فزکس کا موضوع ہے یہ، فزکس میں ہے یہ۔ علماء فزکس کے درمیان یہ اختلاف موجود ہے کہ جو رؤیت تحقق پیدا کرتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے ایک چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کیا چیز سبب بنتی ہے کہ ہم دیکھ پاتے ہیں اس کو۔ ان میں ایک نظریہ یہ تھا کہ خود انسان کی آنکھ سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں کہ جب وہ مستقیم جسم پر پڑتی ہیں جو اس کے مقابل میں ہے، انسان اس جسم کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا نظریہ جو ان فزک دانوں کے درمیان تھا وہ یہ کہ نہ، جسم اور آنکھ میں سے کوئی روح نہیں نکلتی۔ جب کوئی نور اس جسم کے اوپر پڑتا ہے، وہ نور چونکہ جسم جو ہے وہ لطیف نہیں ہے، کثیف ہے، نور ٹکرا کر اس جسم سے منعکس ہوتا ہے دیکھنے والے انسان کی طرف، اور وہ نور انسان کی آنکھ میں آتا ہے۔ آنکھ کے جو یہ باہر والے حصے ہیں، اس کو کراس کرتے ہوئے اس آنکھ کے پیچھے کے ظاہری جو ہمیں عضو نظر آ رہا ہے، اس کے پچھلی سائڈ پہ یا اس کے اندر ہی ایک ٹشو موجود ہے کہ جس کو ریٹینا کہتے ہیں۔ یہ نور اس ظاہری آنکھ سے عبور کر کے، یعنی ہمارا وہ کیونکہ جو دکھنے کا سبب بنتا ہے وہ چھوٹا سا ایک سوراخ ہے کہ جب انسان غور سے دیکھے تو نظر آتا ہے اس میں۔ یہ باقی چیزیں جو قرار دی گئی ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ اس چھوٹے سے سوراخ کی آپ کہہ لیں حفاظت ہے، اس کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ یہ سارا کام جو ہے وہ انجام دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ نور کے جو منعکس ہوتا ہے جسم سے اور وہ آنکھ کے اندر وارد ہوتا ہے، تو اسی چھوٹے سے سوراخ سے جب یہ اندر جاتا ہے تو اس ٹشو کے اوپر جو ریٹینا کے نام سے ہے، اس کے اوپر جب جاتا ہے تو ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش پیدا ہونا، یہ پھر جا کر اندر
ایک تصویر کو تولید کرتا ہے. چونکہ اس ٹشو کا رابطہ یعنی یہ پوری جو آنکھ ہے اور اس کے اندر جو یہ ٹشو بے نام ریٹینا ہے، اس کے اندر ایک رگ موجود ہے کہ جو ڈائریکٹ منسلک ہے دماغ کے اندر. تو یہ نور جب اس ٹشو کے اوپر پڑتا ہے اور وہاں پر کچھ ارتعاش ہوتا ہے، وہ ارتعاش سبب بنتا ہے کہ دماغ کے اندر ایک صورت پیدا ہو اور انسان اس ارتعاش کے نتیجے میں اس صورت کو درک کرتا ہے. فزک دان کہتے ہیں کہ درک فعل و انفعال کا نام ہے، کہ نور پڑا جسم کے اوپر، منعکس ہو کر وہ وارد ہوا انسان کی آنکھ میں اور ایک خاص قسم کے مراحل طے کرتا ہوا وہ دماغ تک پہنچا اور درک تحقق پیدا کر گیا. آپ نے ایک چیز کو درک کر لیا. تو جب درک اور علم، وہی درک چونکہ علم ہی ہے، یہ آگر کہتے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ درک اور علم جو ہے وہ مادی ہے، فعل و انفعال کا نام ہے. پس آپ کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ درست نہیں ہے وجود ذہنی والوں کا، کیونکہ آپ کے نزدیک وجود ذہنی کے اندر وہی حقیقت آتی ہے کہ جو خارج میں موجود ہے، وہی ماہیت آتی ہے بے عینہی کہ جو خارج میں موجود ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے تحلیل کیا ہے ادراک کو فزک و تجربے کے ذریعے، صورتحال اس طریقے سے نہیں ہے. بس آپ کا جو ہے وہ مبنا باطل ہو جاتا ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ اولا ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ درک اور علم اس وقت حاصل ہوگا کہ جب فعل و انفعالات ہو. مانتے ہیں اس کو ہم بھی. ہم اس طرح نہیں مانتے کہ اگر یہ آلات نہ ہوتے نفس کے پاس تو نفس دیکھ سکتا. نہیں، اس طرح کا ادعا نہیں ہے ہمارا. ہمارا دعویٰ بھی یہی، ہم بھی مانتے ہیں آپ کی اس بات کو کہ نفس اس وقت دیکھے گا کہ جب مادی فعل و انفعال رخ دے گا. آنکھ کے اندر ایک نور پڑے، بہرحال جو بھی آپ تفسیر کریں، اگرچہ مختلف ہے نظریہ، ابھی تک آخری نظریہ نہیں معلوم، میں نے تتبع نہیں کیا کہ آج کل رؤیت کے بارے میں کیا تفسیر چل رہی ہے فزکس کے اندر. جو بھی نظریہ مانے رؤیت کے بارے میں، ہم اس تمام عمل کو مانتے ہیں، منکر نہیں ہے اس چیز کے. لیکن ہم جس چیز کے منکر ہیں وہ یہ کہ آپ علم اور درک کو فقط یہی فعل و انفعال کہتے ہیں. ہم قائل ہیں کہ علم فعل و انفعال کا نام نہیں ہے، بلکہ فعل و انفعال یہ علت معدہ کی حیثیت رکھتے ہیں علم کی نسبت، یعنی آمادہ کرتے ہیں یہ نفس کو کہ علم جیسا فیض یہ حاصل کر سکے. اگر آنکھ نہ ہو تو نفس کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی چیز کو دیکھ سکے. محتاج ہے اپنے عمل میں مادے کی. تعریف بھی ہم نے نفس کی یہی کی ہوئی ہے. نفس جو ہے ذاتاً مجرد ہے اور فعلاً مادی ہے. فعلاً مادی ہے. بس جب یہ کسی فعل کو انجام دینا چاہتا ہے تو آلات کا محتاج ہے، لیکن یہ آلات اور اس کے اندر آنے والے تحولات علم نہیں ہیں، بلکہ یہ سبب بنتے ہیں کہ نفس کے اندر زمینہ فراہم ہو کہ نفس اس کو دیکھ سکے. ہمارے نزدیک علم مجرد ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ دیکھتی ہے فعل و انفعال کے ذریعے، تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر درک نہیں ہے. مثلا آنکھ کی حیثیت تقریباً کیمرے جیسی ہے. جب آپ کیمرے میں تصویر بناتے ہیں
تو کیمرہ بھی یعنی وہ تصویر کیمرے کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن آیا کیمرے کو شعور ہوتا ہے کہ میں نے اس تصویر کو درک کیا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہماری بات بھی یہی ہے کہ یہ فعل و انفعال جب انسان کی آنکھ کے اندر، دماغ کے اندر انجام پاتا ہے تو یہ کون سی چیز درک کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے فلانی چیز کو درک کر لیا ہے؟ علم وہاں حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ فعل و انفعال آمادہ کرتے ہیں نفس کو کہ وہ ایک چیز کو درک کرے، ایک چیز کو دیکھے، وإلا حقیقت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ دوسرا اشکال جو اس کے اوپر وارد کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہمارا مبنا نہ مانا جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام حقیقت اشیاء جو ہے، ماہیت اشیاء خارجی ہی ذہن کے اندر آتی ہے، اگر اس کو قبول نہ کریں اور آپ کی بات مان لیں کہ وہ ترشعات کے نتیجے کے اندر جو تصویر ایجاد ہوتی ہے وہ علم ہے، خارج کی کوئی چیز اٹھ کر ذہن کے اندر نہیں آتی، اگر یہ مان لے تو سفسطہ لازم آئے گا۔ کیوں؟ ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو میں نے درک کی ہوئی ہے یہ وہی ہے کہ جو یہاں میرے سامنے پڑی ہوئی ہے؟ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب کہیں کہ اسی کی یہ خارجی ماہیت میرے ذہن میں حاصل ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی تفاوت ہو گیا اس ماہیت کے اندر جو میرے ذہن کے اندر ہے اور اس ماہیت کے درمیان کے جو خارج کے اندر موجود ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسی کتاب کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ عینیت پائی جانی چاہیے۔ اور آپ نے جو فزکس کے ذریعے درک کی تحلیل کی ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ایک ریفلیکٹ ہے، نور کا انعکاس ہے، ترشعات کے نتیجے میں ایک تصویر ہمارے ذہن کے اندر ایجاد ہوتی ہے، اس کے تصویر کے اندر اور جو خارج میں چیز موجود ہے اس کے درمیان کوئی عینیت موجود نہیں ہے۔ جب عینیت موجود نہیں ہے بس سفسطہ کے قائل ہو گئے، یعنی آپ کو واقعیت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ اشکال تھا اس چھٹے اشکال کے رد میں۔ دیکھیں الاشکال السادس ان علماء الطبیعہ بینوا، علماء فزکس نے بیان کیا ہے کہ ان الاحساس والتخیل بحصول صور الاجسام المادیہ، کہتے ہیں کہ یہ احساس اور تخیل کیا ہے، کب حاصل ہوتا ہے کہ جب اجسام مادیہ کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ بما لہا من النسب والخصوصیات الخارجیت فی الاعضاء الحاسہ، اس چیز کے ذریعے کہ جو ان کے لیے حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے ان صورتوں کے لیے؟ لہا کے ضمیر یعنی صور اجسام کے لیے، اجسام مادیہ کی طرف جا رہی ہے۔ کیا حاصل ہے ان کو؟ من النسب، نسبت جو ہے وہ حاصل ہے۔ نسبت مثلا کیا ہے؟ نسبت یہی ہے کہ میں یعنی آپ جس شکل اور قد و قات کے اندر موجود ہے اسی شکل اور قد اور کاٹ کے اندر جو ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ایک نسبت اس طریقے سے ہوتی ہے۔ والخصوصیات الخارجیہ، خصوصیت خارجی موجود ہوتی ہے۔ یعنی کیا مراد خصوصیت خارجی؟ یعنی آپ جب ایک جسم کے آپ کے مقابلے میں جب کوئی جسم آ کر قرار پائے گا تو اس وقت آپ اس کو درک کریں گے۔ اگر جسم آپ کے مقابلے میں کوئی آئے نہیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ بس جو خصوصیات خارجیاں ہیں اعضاء حاسہ کے اندر، یعنی اس اعضاء میں کہ جو حس کرنے والے ہیں، وانتقالها الى الدماغ، اور پھر وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ خصوصیات خارجیہ منتقل ہوتی ہیں کہاں پر؟ دماغ کے اندر۔ یعنی جب نور جسم پر پڑنے کے بعد آنکھ کے اندر آیا تو آنکھ کے اندر آنے کے بعد کچھ اس نے اعمال و خصوصیات اعمال انجام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ خصوصیات ایجاد ہوئی ہیں۔ وہ خصوصیات پھر منتقل ہوں گے دماغ کے ساتھ۔
کی طرف منتقل ہوں گی. کیسے منتقل ہوگی اس کی تھوڑی سی تحلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ اس آنکھ میں نور جانے کے بعد ایک ٹشو جو ہے ریٹینا کے نام سے اس کے اوپر جو ہے وہ جا کر پڑتے ہیں، وہاں سے پھر منتقل ہوتے ہیں دماغ کے اندر. لیکن معالہا من التصرف فیہا بحسب طبائعہا الخاصہ، لیکن کیا ہوتا ہے یہ اعضائے حاسہ تصرف کرتے ہیں ان صور کے اندر. تصرف کیسے کرتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس آنکھ کے اندر اور دماغ کے اندر مختلف سیلول پائے جاتے ہیں، اور آپ کے سفید رنگ کو کوئی اور درک کر رہا ہوتا ہے، آپ کے سبز رنگ کو مثلا کوئی اور درک کر رہا ہوتا ہے. اس قسم کی تقسیم بندی تقریباً فزکس کے اعتبار سے دماغ اور آنکھ کے اندر موجود ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سیلول موجود ہے کہ جو ہم تمام چیزوں کو درک کر رہا ہے، نہ الگ الگ یہ سیلول موجود ہیں کہ جو مختلف رنگوں کو یا مختلف چیزوں کو درک کر رہے ہوتے ہیں. بس اس اعتبار سے معالہا من التصرف فیہا، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ تصرف کرتے ہیں اس کے اندر جا کر بحسب طبائعہا الخاصہ، جس قسم کی ان کی طبیعت ہوگی. آنکھ کے ذریعے آپ کسی چیز کو حس کریں گے، اس کی اپنی طبیعت ہے، اپنی طبیعت کے مطابق اس کے اندر تصرف کرے گی. کان جو ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ بھی حس کرتا ہے، تو کان کے اندر جو تبدیلیاں اور خصوصیات ایجاد ہوں گی اس کے اندر تصرف خود کان کی حیثیت سے ہوں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کے اندر جو تصرف ہوتا ہے وہی تصرف کان کے اندر ہوتا ہے نا. ہر عضو حاس، حس کرنے والا عضو اپنی طبیعت کے مطابق آنے والی چیز کے اندر تصرف کرتا ہے. آنکھ ایک خاص طریقے سے تصرف کرتی ہے، کان ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ تصرف کرتا ہے اس کے اندر. والانسان ينتقل الى خصوصیت مقادیرها وابعادها واشغالها بنوع من المقائسة بین اجزاء الصورة الحاصلة عنده. کہتے ہیں پھر جب یہ صورت ایجاد ہو گئی انسان کے اندر اور اس کو درک کر لیا، تو پھر یہ چھوٹے اور بڑے ہونے کو یہ کیسے درک کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مقائسہ کرتا ہے. جو صورت اس کو حاصل ہوئی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، اور جو خارج میں موجود ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ مقائسہ کرتا ہے اس کے ساتھ. جب مقائسہ کرتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، مثلا اس قسم کے مقائسوں کے ذریعے یہ حاصل ہوتا ہے. بس انتقال منتقل ہو جاتا ہے کس کی طرف جائے گی یہ ہا کی ضمیر، وہی جو صور اجسام جو وارد ہوئی ہیں ان کی مقادیر، ابعاد اور اشکال کی خصوصیت کی طرف منتقل ہوگا انسان بنوع من المقائسۃ، کہ جب وہ ایک مقائسہ انجام دے گا کس کے درمیان؟ بین اجزاء الصورۃ الحاصلۃ عنده، یعنی وہ صورت کے جو اس کو حاصل ہوئی ہے اس کے درمیان، اجزاء کے درمیان وہ کیا کرتا ہے؟ مقائسہ کرتا ہے. مقائسہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ لیتا ہے کہ یہ تصویر بڑی ہے یا چھوٹی ہے. مثلا یہ باقیت جو میں نے درک کی ہے یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بزرگ ہے یا چھوٹی ہے، مثلا اس طریقے سے علامہ فصلوہ فی محل فزکس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے تحلیل کیا اس کے مطابق. ومع ذلك لا مجال للقول بحصول الماہیات الخارجیۃ بانفسها فی الاذہان. جب ہم نے درک اور علم کی تعریف اور تحلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، یہ فعل و انفعال کا نام ہے، پس کوئی مجال اور کوئی کیا نام ہے میدان نہیں ملتا اس قول کو کہ جو یہ کہتا ہے کہ ماہیت خارجیہ بے عین ہی ذہن کے اندر حاصل ہوتی ہے. ماہیت نہیں ہے یہاں پر تو نور آیا جسم کے اوپر، منعکس ہوا آنکھ کے اندر، ایک خاص قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ تغیر پیدا ہوا اور انسان نے ایک چیز کو درک کر لیا. ماہیت خارجی ذہن کے اندر نہیں ہے جس طریقے سے آپ حکما دعویٰ کرتے ہیں، پس وجود ذہنی آپ ثابت نہیں کر سکتے. والجواب عنہ ان ما ذکروه من الفعل والانفعال المادی عند حصول العلم بالجزئیات فی محلہ. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو فعل و انفعال مادی حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنا چاہیں جزئیات کے بارے میں، فی محلہ درست ہے، مانتے ہیں، منکر نہیں ہے اس کے. لیکن هذه الصور المنتبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومات بالذات. لیکن ہماری بحث آپ سے یہ ہے کہ یہ جو صورت منتبع ہوئی ہے آپ کے دماغ میں اور مغایر ہے معلوم خارجی سے، یہ معلوم بالذات نہیں ہے. یعنی یہ جو فعل و انفعال کے ذریعے آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ مغایرت ہے کس کے ساتھ؟ مغایر ہے معلوم خارجی سے. اور یہ جو فعل و انفعال کے نتیجے میں دماغ کے اندر منتقش ہو رہی ہے جس طریقے سے آپ بیان کہ یہ معلوم بالذات نہیں ہے.
ہمارے اس چیز کے دماغ کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی کہ یہ معلوم ہے بالذات ہے، بلکہ یہ نفس کو آمادہ کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ آگے خود کہہ رہے ہیں بل ہی معداتن، بلکہ یہ معد واقع ہوتے ہیں کہ تہیئ النفس حضور الماہیات الخارجیت عندہا، بلکہ یہ کیا ہے معد واقع ہوتے ہیں، نفس کو آمادہ کرتے ہیں کہ ماہیات خارجیہ نفس کے اندر ایجاد ہوں، بے وجود مثالی غیر مادین، لیکن وہ ماہیت خارجی وجود مثالی کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہوگی، کوئی وجود خارجی کے ذریعے تو نہیں آ سکتی، کیونکہ عرض کیا وجود خارجی تشخص اس کی ذات میں شامل ہے، اور تشخص جب اس کی ذات میں شامل تو کبھی ذہن میں نہیں آ سکتا، بس وجود مثالی کے ذریعے ماہیت خارجی نفس کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ وَإِلَّا کہتے ہیں اگر آپ اس بات کو نہ مانیں کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ فعل و انفعال جو کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے یہ معلوم بالذات نہیں ہے، یہ ہمارا علم نہیں ہے، اگر اس بات کو نہیں مانتے لازمت سفسطہ لازم آئے گا، یعنی کیا ہمارا سفسطہ لازم آئے گا، یعنی ہمیں واقعیت خارجی کا علم ہی نہیں ہے، لمکان المغایرت بین صورت الحاصلت فی اعضاء الحس والتخیل و بین ذوات الصور۔ کہتے ہیں کیوں سفسطہ لازم آئے گا، دلیل کیا ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ صورت کے جو حس کے اندر ایجاد ہوئی ہے، مثلا آنکھ کے اندر جو صورت ایجاد ہوئی ہے یا تخیل کے اندر جو صورت ایجاد ہوئی ہے آپ کی اس فزکس کی تحلیل کے مطابق، وہ مغایرت رکھتی ہے خود ذات سے کہ جو خارج میں موجود ہے، بس جب ذات صور خود صورت سے متغیر ہو گئی تو ظاہری سی بات ہے کہ سفسطہ لازم آئے گا کہ آپ اس صورت کے ذریعے خارج کو نگاہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ بلحاظہ سے یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اتفاقاً ہم اسی بات کو مبنا قرار دیتے ہیں کہ نفس کو مجرد قرار دیتے ہیں، یعنی یہ جو صورت ہمیں حاصل ہوتی ہے فعل و انفعال کے نتیجے میں یہ صورت مجرد ہے، اور اس کے بارے میں پچھلے درس میں مفصل بیان کیا ہے، جب یہ مجرد ہے تو مجرد چیز کبھی بھی مادی چیز کے اندر نہیں آتی، تو مجرد چیز جب آ رہی ہے آپ کے نفس کے اندر تو ہم اس بات کو قرینہ قرار دیتے ہیں کہ نفس بھی ہمارا کیا ہے، مجرد ہے، کیونکہ اگر نفس مجرد نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ علم کے جو مجرد ہے، یہ صورت کے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس فعل و انفعال کے نتیجے میں، یہ کبھی بھی ہمارے نفس میں حاصل نہ ہوتی، چونکہ یہ صورت جو ہے وہ مجرد ہے اور یہ نفس کے اندر حاصل ہو رہی ہے، پس اس کے تجرد سے ہم نفس کے تجرد کو ثابت کرتے ہیں۔ بل هذا من اقوى الحجج على حصول الماہیات بانفسها عند الانسان بوجود غیر مادی، کہتے ہیں بلکہ یہ بہترین دلیلوں میں سے ہے اس بات پر کہ خود ماہیات انسان کے اندر حاصل ہوتی ہیں اور ان کا وجود بھی غیر مادی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے اشکال میں آپ کو بیان کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ وجود مادی کے ساتھ وارد ہوتی تو انتباہ الکبیر فی الصغیر لازم آتا، چونکہ انتباہ الکبیر فی الصغیر لازم نہیں آ رہا اس علم کے تحقق کے اندر، پس معلوم ہوا کہ ان کا وجود مادی نہیں ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ یہ دو جواب اور دو اشکال جو آپس میں تتمہ ہے ایک دوسرے کے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو ہم وجدانی طور پر کہتے ہیں مجھے خارج ہی کا علم ہے، میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے آپ ہی کے بارے میں علم ہے، تو یہ جو میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ ہی کے بارے میں علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ماہیت بعین ہی میرے ذہن کے اندر آئی ہے، مغایرت میں صورت کے درمیان اور آپ کی ذات کے درمیان اصلا درک نہیں کرتا کہ یہ آپس میں مغایر ہیں۔ فَإِنَّ الْوُجُودَ الْمَادِّ لَهَا كَيْفَ مَا فُرِضَ، کہتے ہیں آپ موجود مادی اس کے لیے جیسے مرضی ہے فرض کر لیں، لم يخلو عن مغایرة ما بین صورت الحاصلۃ و بین الامور الخارجیۃ ذات الصور، تو کہتے ہیں آپ جو مرضی ہے، آپ کہتے ہیں وجود مادی کو ہم کسی اور اس جو خارج میں وجود مادی ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور وجود مادی کو اس کے لیے ثابت کرتے ہیں جس سے یہ مشکل لازم نہ آئے انتباہ الکبیر فی الصغیر، کہتے ہیں آپ جو مرضی ہے کر لیں،
آپ وجود مادی کی جو خصوصیت بھی ثابت کر دیں اس صورت ذہنیہ کے لیے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے، پھر بھی وہ صورت مغایر ہوگی ذات صورت سے، کیونکہ عین ماہیت اٹھ کر نہیں آئی ہے، مغایرت حتمن ہوگی۔ پس آپ جو بھی مادی وجود ثابت کر دیں صورت ذہنیہ کے لیے، ہر صورت میں جو صورت مجھے حاصل ہوئی ہے اور جہاں سے صورت آئی ہے ان کے درمیان مغایرت موجود رہے گی۔ مغایرت تب ختم ہوگی کہ جب ہم وجود مادی کا انکار کر دیں کہ صورت ذہنی جو ہمارے ذہن میں موجود ہے وہ موجود مادی نہیں رکھتی اور بے عین ہی وہی ماہیت تجرد کی حالت میں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے۔ فَإِنَّ الْوُجُودَ الْمَادِي لَهَا كَيْفَ مَا فُرِض، ہم جیسا بھی وجود مادی اس صورت ذہنی کے لیے ثابت کر دیں، لم يخلو عن مغایرت ما بین الصورت الحاصلۃ الصور الحاصلۃ وبین الامور الخارجیۃ ذات الصور، ان دونوں کے درمیان کبھی بھی آپ مغایرت کو ختم نہیں کر سکتے، حتماً مغایرت رہے گی۔ ولازم ذالک السبسۃ ضرورتاً، اور اگر آپ وجود مادی مانیں اور مغایرت بھی ہو تو اس کا حتماً نتیجہ کیا نکلے گا؟ سبسطہ آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ جو صورت ہمارے ذہن میں موجود ہے وہ فعل و انفعال سے حاصل ہونے والی صورت نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ماہیت ہے کہ جو خارج سے ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے۔ الاشکال السابع، اس فصل کو ختم کرتے ہیں۔ ساتواں اشکال یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر، مطلب آسان ہے، وہ یہ کہ آپ جب ایک چیز کو درک کرتے ہیں، ایک ماہیت کو درک کرتے ہیں، آپ کے مبنے کے مطابق، یعنی وجود ذہنی کے مبنے کے مطابق، بار بار تکرار اس لیے کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھا رہے، مبنا کیا ہے وجود ذہنی کا؟ یعنی جو ماہیت خارج میں ہے وہی ذہن کے اندر آتی ہے بے عین ہی۔ اگر اس مبنے کے مطابق چلیں تو میں ایک ماہیت کو درک کرتا ہوں اور اس درک کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک شے کلی بھی ہو اور جزئی بھی ہو، یہ لازم آئے گا۔ کلی اور جزئی متقابلان میں سے ہیں، اصلا نہیں ہو سکتا کہ ایک کلی ہے وہ جزئی بن جائے اور ایک جزئی ہے وہ کلی بن جائے، نہ، کلی کلی رہے گی اور جزئی جزئی رہے گی۔ لیکن اگر وجود ذہنی کو مان لیا جائے تو لازم یہ آئے گا کہ ایک ہی چیز ہم کلی ہے ہم جزئی۔ کیسے؟ میں نے آپ کی ماہیت کو درک کیا، آپ کی ماہیت انسان ہے، میں نے اس کو تعقل کیا، آپ نے بھی ماہیت انسان کو تعقل کیا اور آپ نے بھی ماہیت انسان کو تعقل کیا، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں ساروں نے ماہیت انسان کو تعقل کیا ہوا ہے۔ اب ہم اس ماہیت کو اگر تحلیل کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماہیت انسان انطباق کی صلاحیت رکھتی ہے مختلف افراد کے اوپر، کیونکہ انسان کے جس کو آپ نے درک کیا ہے وہ آپ پر بھی منطبق ہے، آپ پر بھی منطبق ہے، آپ پر بھی منطبق ہے۔ اور ہم نے منطق میں پڑھا ہے کہ وہ ماہیت وہ مفہوم کے جو صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ مختلف مصادیق کے اوپر صدق کرے وہ کلی ہے، اور یہ ماہیت انسان کے جس کو آپ نے اور میں نے درک کیا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ مختلف افراد کے اوپر صدق کرے، پس یہ کلی ہے، پس کلی ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن اس اعتبار سے کہ یہ ماہیت کے جس کو میں نے اور آپ نے درک کیا ہوا ہے یہ میرے نفس کا حصہ بن چکی ہے، کیونکہ عرض کیا تھا وجود ذہنی کے اندر ایک اصطلاح کے درمیان فرق بیان کیا تھا کہ علم اور وجود ذہنی کے درمیان فرق ہے۔ کیا فرق بیان کیا تھا وہاں پہ؟ عرض یہ کیا تھا کہ اگر آپ حکایت کی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کو وجود ذہنی کہیں گے، لیکن اگر آپ اس کو بدون حکایت نگاہ کریں گے تو وہ اس وقت علم کہلائے گا، اور اس علم ہونے کی صورت میں وہ نفس کا حصہ ہے، نفس کا جز بن چکا ہے، آپ کے نفس کا حصہ بن چکا ہے۔ مثلا یہی ماہیت انسان، مثلا آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر، مجھے
آپ کے بارے میں علم حاصل ہو گیا ہے. اس کو اگر تحلیل کیا جائے تو اس میں کیا ہے, ایک صورت ہے, میرا چونکہ علم اصولی آپ کے بارے میں, آپ کی صورت میرے ذہن کے اندر آئی ہے. اب اس صورت کو میں دو طریقوں سے دیکھ سکتا ہوں. ایک اس اعتبار سے کہ یہ صورت آپ سے حکایت کر رہی ہے, اس اعتبار سے یہ صورت وجود ذہنی کہلائے گی. لیکن ایک اعتبار سے میں دیکھوں گا کہ یہ صورت پہلے میرے نفس میں نہیں تھی, اب یہ صورت میرے ذہن کے اندر ہے, خارج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی. یعنی گویا کہ میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں اس صورت کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے انتزاع کی ہے, جو آپ کی صورت خارجی میرے ذہن کے اندر آئی ہے. میں نے اب آنکھیں بند کر کے اس صورت کو دیکھ رہا ہوں, یعنی مستقل نگاہ کر رہا ہوں, بدون حکایت اس کو دیکھ رہا ہوں. اس صورت میں یہ صورت علم کہلائے گی. اور جب یہ علم کہلاتی ہے تو گویا کہ یہ نفس کا حصہ بن چکے, کیونکہ کیف نفسانی ہے علم. کیف نفسانی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نفس کا حصہ بن چکی ہے. پس یہ صورت جو علم بن چکی ہے میرا اور میرے نفس کا حصہ بن چکی ہے, پس وہ متشخص ہو گئی ہے میرے نفس کی وجہ سے, کیونکہ میرا نفس متشخص ہے, متعین ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے. آپ کے نفس کا تعلق ان کے نفس سے نہیں ہے. پس نہ تو میں آپ کے اوپر قابل انطباق ہوں, نہ آپ کسی اور کے اوپر قابل انطباق ہے, کیونکہ آپ متشخص ہیں, متعین ہیں. تو جو بھی چیز آپ کے نفس کا حصہ بنے گی وہ بھی کیا ہو جائے گی, متعین و متشخص ہو جائے گی آپ کے نفس کے ساتھ. پس چونکہ یہ صورت علم ہونے کے اعتبار سے متعین و متشخص ہو جاتی ہے, پس اس اعتبار سے وہ جزئی ہے. بس ایک ہی چیز, یہی ماہیت کلیہ, ماہیت معقولہ جس کو آپ نے درک کیا تھا, یعنی ماہیت انسان, یہ کلی بھی بن رہی ہے اور جزئی بھی بن رہی ہے. کلی اس اعتبار سے بن رہی ہے کہ کیونکہ یہ قابل انطباق ہے مختلف افراد کے اوپر, لہذا کلی ہے. لیکن اس اعتبار سے کہ یہ میرے نفس کا حصہ بن چکی ہے, بس متشخص اور جزئی ہے. یہ اشکال لازم آتا ہے, کہتے ہیں وجود ذہنی کو اگر مان لیا جائے کہ ایک ہی چیز جزئی ہے اور ایک ہی چیز کلی ہو جائے گا. جواب آسان سا, انتہائی آسان, دو جملوں میں. مشکل تب پیش آتی آگا کہ جب ایک ہی حیثیت سے ایک چیز دو صفات متقابل کو قبول کرے. یعنی ایک چیز جس حیثیت سے کلی ہے اسی حیثیت سے جزئی بن رہی ہو, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات متقابلہ کو قبول کر رہی ہے, اور یہ جائز نہیں ہے, نہیں ہو سکتا دو متقابل صفات وہ کو قبول کر لے. لیکن اگر حیثیات متعدد ہو جائیں تو قبول کر سکتی ہے. تو یہ ماہیت کے جس کو میں نے درک کیا تھا, یہ اس اعتبار سے کہ حاکی ہے کلی ہے, کیونکہ یہ نفس, یہ جو ماہیت انسان کو میں نے درک کیا ہے یہ حکایت کر رہا ہے خارج سے, بس اس اعتبار سے یہ قابلیت صدق رکھتا ہے, لہذا کلی ہے. لیکن اس اعتبار سے کہ یہ میرے نفس کے اندر آ چکی ہے اور اس کا جز بن چکی ہے اور یہ متشخص و متعین ہو چکی ہے میرے نفس کے ساتھ, بس جزئی ہے. بس جب حیثیات متعدد ہیں تو صفات متقابلہ قبول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. الاشکال السابع ان لازم القول بالوجود الذہنی کون الشیء الواحد کلیا و جزئیا معا, کہ اگر قول وجود ذہنی کو مان لیا جائے اس کا لازمہ آئے گا کہ ایک ہی چیز کلی اور جزئی بن جائے گی ایک ہی ساتھ. وہ بطلانہ ظاہر, اور یہ نظریہ یعنی یہ ایک ہی چیز کا کلی اور جزئی ہونا, اس کا بطلان جو ہے وہ ظاہر ہے. بیان الملازمہ, کیسے لازم آئے گا کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیا جائے تو ایک ہی چیز کلی جزئی بن جائے گی. لازمہ ملازمہ کیا ہے ان کے درمیان, وہ یہ ہے کہ ان ماہیت الانسان المعقولۃ مثلا, کہ ماہیت انسان معقولہ کی ماہیت مثلا من حیث تجویز العقل صدقها على کثیرین کلیۃ, ماہیت انسان معقولہ اس اعتبار سے کہ عقل جائز قرار دیتی ہے کہ یہ ماہیت صدق کرے کثیرین کے اوپر, اس اعتبار سے کلیت, یہ ماہیت کلی ہے. وَمِنْ حَيْثُ حُصُولِهَا لِنَفْسِ عَاقِلِهَا الشَّخْصِيَّةِ وَقِيَامِهَا بِهَا جُزْئِيَّةٌ, لیکن اس اعتبار سے کہ یہ ماہیت انسان حاصل ہوئی ہے عاقل کے نفس کے لیے, اور وہ نفس عاقل کیا ہے, شخصی ہے. وَقِيَامِهَا بِهَا, اور یہ ماہیت انسان قائم ہو چکی ہے اس نفس شخصی کے ساتھ. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ماہیت انسان جزئیت متشخصۃ بتشخصها, یہ جزئی اور متشخص ہے. کیوں متشخص ہے؟ بتشخص نفس, حاکم نفس متشخصہ کی طرف جا رہی ہے, یعنی یہ جزئی ہے, متشخص ہے
نفس کے متشخص ہونے کی وجہ سے، متمیزۃ من ماہیت الانسان المعقولۃ، اور یہ جدا ہے، متمیز ہے اس ماہیت انسان معقولہ سے، لغیر تلک النفوس لغیر تلک النفس من النفوس، اس ماہیت سے کہ جس کو کسی اور نفس نے کیا کیا ہوا ہے، در کیا ہوا ہے. جیسے مثال دی، آپ نے بھی ماہیت انسان کو در کیا، میں نے بھی ماہیت انسان کو در کیا ہے، لیکن چونکہ یہ ماہیت انسان آپ کے نفس کا حصہ بن چکی ہے، پس متشخص ہے، اور یہ ماہیت انسان کے جو آپ کے نفس کے ذریعے متشخص ہو چکی ہے، یہ غیر از وہ ماہیت بن گئی ہے کہ جو میں نے در کیا اور میرے نفس کے ساتھ متشخص ہو چکی ہے. یعنی میری ماہیت، میری درک شدہ ماہیت جو ہے وہ غیر از ماہیت ہو گئی کہ جو آپ نے درک کی ہوئی ہے، کیونکہ میرا نفس اور نفس ہے، میرا نفس آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، جدا ہے، انطباق نہیں رکھتا. پس میں نے جو ماہیت درک کی اور میرے نفس کے اندر آ چکی ہے، وہ ماہیت غیر ہے اس ماہیت کا کہ جو آپ نے درک کی ہوئی ہے. متمیزۃ من ماہیت الانسان المعقولۃ، ماہیت انسان معقولہ سے جدا ہے، لغیر تلک النفس من النفوس کے جو دوسرے نفوس نے در کی ہوئی ہے. فہی کلیۃ و جزئیۃ معا، پس معلوم ہوا کہ یہ کلی بھی ہے اور جزئی بھی ہے اور ایک ہی چیز ہے، یعنی ماہیت انسان ہے، لہذا کلی جزئی لازم آ جائے گا اس اعتبار سے. والجواب عنہ، جواب آسان ہے اس کا، ان الجہۃ مختلفۃ، اشکال لازم نہیں آتا، جہت مختلف ہے یہاں پر. فہی من حیث انہا وجود ذہنی، اس اعتبار سے کہ یہ ماہیت انسان وجود ذہنی ہے، مقیس الی الخارج، اور خارج کی طرف حکایت کر رہی ہے، مقایسہ کیا جا رہا ہے. کلیت تقبل الصدق علی کثیرین، اس اعتبار سے وہ صدق کو قبول کر رہی ہے کثیرین کے اوپر. لیکن ومن حیث انہا کیفیت نفسانیت، لیکن اس اعتبار سے یہ کیف نفسانی ہے، اور کیفے من غیر مقایسۃ الی الخارج، یعنی حکایت والی حیثیت مد نظر نہیں ہے. فقط اس صورت کو میں مستقلا نگاہ کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ اس نے میرے اندر سے جہل کو طرد کر دیا ہے، میرے نفس کے اندر اس نے تغیر ایجاد کر دیا ہے. اس حیثیت کو اگر مد نظر رکھا جائے جزئیتون، تو حیثیات جب متعدد ہو گئی ہیں تو ایک ہی چیز دو صفات متقابلہ قبول کر سکتی ہے، حیثیات کے متعدد ہونے کی وجہ سے. مشکل وہاں پیش آتی کہ جہاں پر ایک ہی حیثیت سے دو صفات کو قبول کرے جو متقابل ہوتے ہیں. پس چونکہ یہاں پر حیثیات متعدد ہیں، پس صفات متقابلہ قبول کرنا بھی درست نہیں ہے. پس نتیجہ یہ نکلا ان لمبی ترین فصل کا کہ جتنے بھی اعتراض وجود ذہنی کے اوپر وارد تھے وہ تام نہیں ہیں، اور حکماء کا جو نظریہ ہے کہ وجود ذہنی ہے اور وہی ماہیت جو خارج میں ہے وہ بعین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، یہ نظریہ درست ہے اور وجود ذہنی قابل اثبات ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مرحلہ ثالثہ بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.